بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزل ایز نارمل ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 30 ہے اور ہمارا جو سیگمنٹ چل رہا ہے وہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں. لاسٹ سیگمنٹ جب ہم کر رہے تھے یعنی ویکٹر اسپیسز کی جب ہم باتیں کر رہے تھے تو کافی اسٹوڈنٹس شکایت کرتے تھے, کافی لوگ شکایت کرتے تھے کہ جی آپ بہت زیادہ تھیورم کرا رہے ہیں, ذرا تھیورمس کم کرائیں. تو جناب اس سیگمنٹ میں ہمارے پاس تھیورمس بہت کم ہیں, ہمیں بس ایک آدھ تھیورم ہوا کرے گا اور زیادہ تر ایگزامپلس ہیں, زیادہ تر ایکسرسائزز ہیں, زیادہ تر طریقہ کار ہے یعنی پروسیجرز وغیرہ فالو کرنا پڑے گا. یہاں پہ میکینیکل میتھمیٹکس زیادہ ہے اور ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس کم ہے. تو جیسے بتایا کہ یہاں پر تھیورمس کم ہیں اور ایکسرسائزز ایگزامپل زیادہ ہیں. آج کے لیکچر میں بھی کچھ اسی طرح کی باتیں ہیں. لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا لیکچر کس کے بارے میں ہوگا, ڈائگنلائزیشن کے بارے میں. یعنی ڈائگنل آپ بنائیں گے بہت سارے. کس کے ڈائگنل بنائیں گے؟ میٹریسز کے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کیا ٹاپک ہے؟ آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز. دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں. اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اے آپ کے پاس کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے, لیمڈا آپ کے پاس کوئی اسکیلر ہے, ایکس کوئی آپ کے پاس کالم ویکٹر ہے. تو اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس کیا ہے؟ بیسیکلی یہ آپ کے پاس ایک ایکویشن ہے جس کے اندر لیمڈا کو ہم آئگن ویلیو کہتے ہیں اور ایکس کو ہم آئگن ویکٹرز. اور یہ لیمڈا ہے یہ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم کرنے کا طریقہ آ گیا ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0, یعنی ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0 یا ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے از اکول ٹو 0, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو وہاں سے آپ لیمڈا کی ویلیوز معلوم کرتے ہیں اور پھر کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرز کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے بتایا تھا لاسٹ ٹائم آپ کو. پھر ہم نے آپ کو ایک اور طریقہ کار بھی بتایا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ اے اور بی میٹریسز سملر ہیں. کس وقت ہوں گی؟ جبکہ آپ کے پاس بی از اکول ٹو پی انورس اے پی ہے یا اے از اکول ٹو کیو انورس بی کیو ہو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پی اور کیو دو میٹریسز معلوم کرنی ہے جو کہ انورٹیبل میٹریسز ہوں گی. تو جناب یہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں جو دو لیکچرز ہمارے پہلے ہوئے ہیں اس کا بریف تھا, اس کا خلاصہ تھا. آج کا جو لیکچر ہے وہ جیسے میں نے بتایا ڈائگنل کے بارے میں, ڈائگنلائزیشن کے بارے میں ہے. تو یہ ٹاپک آج ڈسکس کریں گے اور کوئی بھی میٹرکس ہمارے پاس دی ہوئی ہوگی ہم سرٹن کنڈیشن کے تحت اس کو ڈائگنلائز کریں گے. اب ایگزامپل نمبر 1 لے لیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے ڈی کا مطلب ہے ڈائگنل میٹرکس ہے جس کے ایلیمنٹ ہے 5003 یعنی یہ ایک ڈائگنل میٹرکس ہے جس کے اندر صرف ڈائگنل میں انٹریز ہیں 5 3, باقی جگہ پہ 0 0 ہیں اور یہ 2x2 کی میٹرکس ہے. تو آپ کے پاس ڈی اسکوائر کیا ہوگا؟ ڈی اسکوائر ول بی اکول ٹو 5003 ملٹیپلائڈ بائی 5003. یہ دیکھیں آپ کے پاس آ جائے گا 5 اسکوائر 0 اینڈ 0 3 اسکوائر. یعنی کیا ہے ڈی اسکوائر از اکول ٹو, پہلے اگر ڈی آپ کے پاس 5003 ہے تو ڈی اسکوائر آ جائے گا 5 اسکوائر 0 0 3 اسکوائر. سملرلی ڈی کیوب آپ کے پاس کیا آ جائے گا, اس کو ملٹیپلائی کریں کس کو, ڈی اسکوائر کو ڈی سے, دیٹ ول بی اکول ٹو 5003 ملٹیپلائڈ وتھ 5 اسکوائر 0 0 3 اسکوائر. آپ کیلکولیٹ کر لیں گے اور چیک کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 5 کیوب 0 0 3 کیوب. تو یہ کچھ بڑی انٹرسٹنگ سی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اگر آپ اسکوائر کر لیں گے تو آپ کے پاس صرف ڈائگنل کی انٹریز اسکوائر ہو جائیں گی, اگر کیوب کریں گے تو کیوب ہو جائیں گی. ہمارے پاس اگر یہ میٹرکس دی ہوئی تھی ڈی از اکول ٹو 5003 تو ہمارے پاس ڈی کیوب کیا آ گیا 5 کیوب 0 اینڈ 0 3 کیوب. اسی طریقے سے اگر آپ ڈی کے معلوم کریں یعنی کہ پاور کے پہ لے کے جائیں, پاور این پہ لے کے جائیں, کوئی پاور اور لے کے جائیں, پاور پی پہ لے کے جائیں, تو ڈی کی پاور کے کیا ہوگی؟ ڈی پاور کے ول بی اکول ٹو 5 ٹو دی پاور کے 0 اینڈ 0 3 ٹو دی پاور کے. ونس اگین ڈی کے ول بی اکول ٹو 5 ٹو دی پاور کے 0 اینڈ 0 3 ٹو دی پاور کے ود دا ویلو آف کے از گریٹر دین اکول ٹو 1. آپ کے کی ویلو کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, 1 کے بعد 1 2 3 4 یہ سیٹسفائی کرے گی. ایگزامپل 2 ہے ہمارے پاس, لیٹ اے از اکول ٹو 7 2 minus 4 1. یہ ہمارے پاس کیا دی ہوئی ہے؟ 2x2 میٹرکس دی ہوئی ہے جس کے اندر 4 انٹریز ہیں. وی ہیو ٹو فائنڈ اے فارمولا فار اے ٹو دی پاور کے گیون دیٹ اے از اکول ٹو پی ڈی پی انورس ویئر پی از اکول ٹو 1 1 -1 -2 اینڈ ڈی از اکول ٹو 5 0 0 3. تو یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے, ہم نے کیا معلوم کرنا ہے؟ وی ہیو ٹو فائنڈ فارمولا فار اے ٹو دی پاور کے. وہ کیسے معلوم کریں گے, اس کو کیسے کیلکولیٹ کریں گے, یہ چیز ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. میں نے جو پہلی ایگزامپل لی تھی اس ایگزامپل کے اندر کوئی چیز ایک پروف کی تھی. وہ پروف کیا تھا
کہ اگر آپ کے پاس ڈائگنل کے اندر انٹریز آ جائیں اور آپ کو پاور معلوم کرنی ہو تو بڑی آسانی سے پاور معلوم کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر کیا ڈائگنل کی ایلیمنٹس کی پاور ہو جاتی ہیں. جیسے ہمارے پاس میٹرکس تھی D = 5003, تو D to the power k was equal to 5 to the power k 0 0 3 to the power k. کیا تھا؟ 5 to the power k 0 0 3 to the power k. اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی 3x3 کی میٹرکس ہو, 4x4 کی میٹرکس ہو, لیکن وہ ڈائگنل ہو, تو یہی فارمولا وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ جو جناب ہمارے پاس جو ایگزامپل دی ہے, ایگزامپل 2, ہم اس میں معلوم کرتے ہیں ایک فارمولا فار a to the power k, جبکہ ہمارے پاس p دیا ہوا ہے, ہمارے پاس d دیا ہوا ہے, اور یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ a کی ویلیو جو ہے وہ ہے دیٹ از p ملٹیپلائڈ ود d p انورس, یعنی کہ پہلے ہم p ہمارے پاس ہے, پھر ہم کیا کرتے ہیں p انورس معلوم کریں گے اس کا, اور p انٹو d انٹو p انورس, پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آتا ہے, اینڈ دیٹس ہاؤ وی ول فائنڈ دی ویلیو آف a to the power k. یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کرتے ہیں, آپ دیکھتے رہیں اور ساتھ ساتھ خود بھی کریں. ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے, میٹرکس A which is given by first row 7 2, second row is -4 1, and the matrix P is equal to first row is 1 1, second row is -1 -2, and the matrix D is same as 5 0 0 3. تو کیا کریں گے, سب سے پہلے ہم P انورس معلوم کریں گے. P ہمارے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے, P انورس معلوم کر لیں گے, کیلکولیٹ کر لیں سمپل سی 9th کی میٹرکس کے فارمولے سے. P inverse is equal to 2 1 -1 -1. ٹھیک ہے, اب ہم نے اے اسکوائر معلوم کرنا ہے. اے اسکوائر کیا ہوتا ہے, اے ہمیں دیا ہوا ہے پی ڈی پی انورس, تو اے اسکوائر ول بی اکول ٹو پی ڈی پی انورس انٹو پی ڈی پی انورس, یعنی 2 دفعہ یہ آئے گا, 2 دفعہ لکھا ہے پی ڈی پی انورس انٹو پی ڈی پی انورس. اب یہ ایسوسیٹو پراپرٹی وغیرہ لگائیں اور یہ بریکٹس کو تھوڑا سا چینج کریں, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, پی ڈی ملٹیپلائڈ ود ان بریکٹ پی انورس پی انٹو ڈی پی انورس. لیکن ہمیں پتا ہے کہ پی انورس پی جو ہے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے, پی انورس پی جو ہے ہمارے پاس آئی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یونٹ میٹرکس وی گیٹ اے اسکوائر از اکول ٹو ناؤ پی ڈی انٹو آئی انٹو ڈی پی انورس, یا یہ آ جائے گا دیٹ ول بی اکول ٹو P into D into dP inverse, اور A square is equal to P into D square P inverse. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے A کیوب کیلکولیٹ کریں. A کیوب کیا ہوگا, A کیوب is equal to A into A square, لیکن A ہمیں پتا ہے P D P inverse کے برابر ہے, therefore A کیوب is equal to P D P inverse into A square. اے اسکوائر ہمارے پاس دیا ہوا ہے پی انٹو ڈی اسکوائر پی انورس, پھر ایسوسیٹو پراپرٹی اپلائی کریں, یو ول گیٹ پی ڈی پی انورس پی ڈی اسکوائر پی ٹو دی پاور -1, اینڈ دیٹ از اکول ٹو پی انٹو ڈی اسکوائر پی -1, اینڈ دیٹ از اکول ٹو پی ڈی کیوب پی انورس. ناؤ دیئرفور وی کین سے that if A is equal to P D P inverse, A square is equal to P D square P inverse, A cube will be equal to P D cube P inverse, and A to the power K as P D K P inverse. یہ تو بڑا اچھا سا انٹرسٹنگ سا فارمولا ڈیولپ ہو گیا. Now you can find A square with this formula. Now therefore A square is equal to P D square P inverse, that is equal to 1 1 -1 -2 into 5 square 0 0 3 square 2 1 -1 -1. Similarly, A to the power K will be equal to P D to the power K into P inverse, that is equal to square matrix 2 by 2, first row is 1 1, second row is -1 -2 into another 2 by 2 matrix, diagonal 1. The entries are first row 5k 0 0 3k multiplied with another 2 by 2 matrix, first row is 2 1 -1 -1. اس کو ملٹیپلائی کریں آپ تینوں کو, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ایک میٹرکس آ جائے گی which is 2 into 5 to the power 3k minus 3k, 5 to the power k minus 3 to the power k
Second row is 2 into 3 to the power k minus 2 into 5 to the power k, and last element is 2 into 3 to the power k minus 5 to the power k. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس فارمولا آ گیا. تو جناب ہم نے کیا کیا, ہمارے پاس ایک میٹرکس اے دی ہوئی تھی جو کہ ہمارے پاس ہے پی ڈی پی انورس. تو ہم نے ایک فارمولا نکالا اے ٹو دی پاور کے کا. وہ کیسے نکالا, دیٹ ول بی اکول ٹو پی انٹو ڈی ٹو دی پاور کے پی انورس. اگر اے کیو معلوم کرنا ہے, اے کیو ول بی اکول ٹو پی انٹو ڈی کیو پی انورس. اور جبکہ آپ کے پاس پی کی ویلو دی ہوئی ہے, ڈی کی ویلو دی ہوئی ہے, اور اے ہمارے پاس پی انورس اے, پی اے دیا ہوا ہے ہمارے پاس پی ڈی پی انورس کے برابر. اب یہاں پہ ایک ہمارے پاس ایک ریمارک ہے, ایک چیز ہے, ذرا سے غور سے دیکھ لیجیے گا. وہ کیا چیز ہے, اے اسکوائر میٹرکس اے از سیڈ ٹو بی ڈائگنلائزیبل if A is similar to a diagonal matrix, that is, if A is equal to PDP inverse for some invertible matrix P and some diagonal matrix D. تو یہ خیال رکھیے گا, یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ A square matrix A is said to be diagonalizable if A is similar to a diagonal matrix. تو یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کہ ایک سملر ہونی چاہیے کسی بھی diagonal matrix کے, تو اس وقت اس کو ہم ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. یہ کنڈیشن ہے ہمارے پاس. اگر آپ کے پاس اے ہے ہمارے پاس پی ڈی پی انورس, یہ بھی تھیورم میں بتائیں گے, بہت ساری ایگزامپلس کریں گے, تو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اب یہ تھیورم ہے ڈائگنلائزیشن تھیورم, یہ امپورٹنٹ تھیورم ہے, یہی اس کا ایک جسٹ ہے, یہی ساری چیزیں ہیں. چھوٹا سا تھیورم ہے لیکن سارے لیکچر کے اوپر حاوی ہے. An n by n matrix A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigenvectors. یہ خیال رکھیے گا, آئگن ویکٹر سے ابھی لینئر انڈیپینڈنس کی بات نہیں کی تھی, لینئر ڈیپینڈنس کی بات نہیں کی تھی. اب اس تھیورم کے اندر آتا ہے, کہتا ہے کہ این این بائی این میٹرکس از ڈائگنلائزیبل, یعنی کہ آپ اس کو ڈائگنلائز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں انٹو اے ڈائگنلائز میٹرکس یا ڈائگنل میٹرکس اف اینڈ اونلی اف اے ہیز این لینئرلی انڈیپینڈنٹ آئگن ویکٹرس. کیا کرنا پڑے گا, کوئی میٹرکس دی ہوئی ہوگی, اس کے پہلے کیا کریں گے, آپ آئگن ویلیوز معلوم کریں گے, پھر کیا کریں گے, آئگن ویکٹرز معلوم کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ آئگن ویکٹر جو ہیں لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. تو جناب اس کے اندر ہم نے کیا کیا, اس تھیورم کے اندر ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اس میٹرکس کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس کو ہم ڈائگنلائز میٹرکس میں یا ڈائگنل میٹرکس میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیا کریں گے, آپ پہلے اس کے آئگن ویلیوز معلوم کریں گے, آئگن ویکٹرز معلوم کریں گے, اور آئگن ویکٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. آئگن ویلیوز کیسے معلوم کریں گے, وہی آپ کے پاس لاسٹ لیکچر کا جس کے اندر ڈیٹرمنٹ اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0 کریں گے, اور پھر اس کے بعد فردر وہاں سے آپ ایکس کی ویلیو کیلکولیٹ کریں گے. فار ایوری ویلیو آف لیمڈا دیر ول بی این آئگن ویکٹر. تو یہ آپ کے پاس سیٹ آف آئگن ویکٹرس آ جائیں گے, اور دیکھیں گے وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. اگر لینئرلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو آپ اس کو ڈائگنل میٹرکس میں ٹرانسفارم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارے پاس ڈائگنلائزیشن تھیورم تھا. اس کے بعد ایک ایگزامپل 3 ہے, اس میں کہا گیا کہ ڈائگنلائز دا فالوئنگ میٹرکس اف پاسبل. یو ہیو ٹو ٹرانسفارم دس میٹرکس انٹو اے ڈائگنل میٹرکس اف پاسبل. اگر پاسبل ہے تو کر لیں, اگر پاسبل نہیں ہے تو چھوڑ دیں, وہیں پہ ختم کر دیں. تو ہم نے کیا کرنا ہوگا, پہلے آئگن ویلیوز معلوم کرنی ہوں گی, آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہوں گے. جب آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹر معلوم کر لیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد ہم ڈائگنل اس کے میٹرکس معلوم کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اسکرین پہ آئے گی, ذرا دیکھ لیں, اس کو فالو کر لیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور پھر اس کے بعد کوئی 4x4 5x5 میٹرکس لے گے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم کیا کریں گے, اس کو سسٹمیٹیکلی سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے 4 اسٹیپس ہیں. پہلے اسٹیپ کے اندر ہم آئگن ویلیوز معلوم کریں گے. کس کی آئگن ویلیو معلوم کریں گے, اس میٹرکس اے کی, which is given by 1 3 3 -3 -5 -3 3 3 1. کیا کریں گے, اس کا ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0. آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں, سمپلیفائی کر لیں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جواب آئے گا مائنس لیمڈا کیوب -3 لیمڈا اسکوائر پلس 4 از اکول ٹو 0. جی ہمارے پاس اکویشن کیا ہے, مائنس لیمڈا کیوب -3 لیمڈا اسکوائر پلس 4 از اکول ٹو 0. اس کو فیکٹرائز کریں تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا جائے گا, مائنس انٹو لیمڈا -1 انٹو لیمڈا پلس 2 ہول اسکوائر از اکول ٹو 0. تو ہمارے پاس 3 آئگن ویلیوز آ گئی, لیمڈا از اکول ٹو 1, لیمڈا از اکول ٹو -2 اینڈ لیمڈا از اکول ٹو -2. تو بیسیکلی آپ کے پاس 2 ہی آئگن ویلیوز آئی ہیں. پہلی آئگن ویلیو 1 ہے,
سیکنڈ آئگن ویلو -2 ہے لیکن اس کی ملٹیپلسٹی آپ کے پاس 2 ہے. کیا بات کہی میں نے کہ لیمڈا از اکول ٹو 1 پہلی آئگن ویلو ہے, دوسری آئگن ویلو آپ کے پاس لیمڈا از اکول ٹو -2 ہے لیکن اس کی ملٹیپلسٹی 2 ہے, یعنی ریپیٹ ہو رہی ہے. اب کیا کریں گے آپ, کورسپونڈنگلی اس کے آئگن ویکٹرز معلوم کریں, یعنی فرسٹ آف آل آئگن ویلوز کورسپونڈنگ ٹو لیمڈا از اکول ٹو 1. اس کو ذرا تھوڑا سا کیلکولیٹ کر لیں. میں نے کیلکولیٹ کیا آپ کے لیے. یہ ہمارے پاس بیسس فار لیمڈا از اکول ٹو 1 V1 از اکول ٹو واٹ 1 -1 1. ٹھیک ہے, یہ کیلکولیٹ کر لیجئے گا. کیسے کیلکولیٹ کریں گے کہ لیمڈا کی ویلو آپ وہاں سبسٹیچیوٹ کریں 1 کس کے اندر, جو آپ کے پاس اکویشن ہے کون سی, a مائنس لیمڈا آئی انٹو x از اکول ٹو 0. وہاں سے آپ x1 x2 x3 کی ویلو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس آ جائے گی, وہ ہوگی V1 از اکول ٹو 1 -1 1. ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے V1 از اکول ٹو 1 -1 1. یہ ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم نے لیمڈا کی ویلو 1 سبسٹیچیوٹ کر دی ہے کس کے اندر, جو ہمارے پاس اوریجنل ہوموجینس اکویشن ہے a مائنس لیمڈا آئی انٹو ایکس از اکول ٹو 0. تو ہمارے پاس یہ ویلو آ گئی کس کی, V1 کی. اسی طریقے سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فار لیمڈا از اکول ٹو -2, لیکن وہاں پہ آپ کے پاس ایک ویکٹر آئے گا اور دوسرا ویکٹر جو ہم نے طریقہ کار آپ کو بتایا وہاں سے کیلکولیٹ کر لیں. تو فار لیمڈا از اکول ٹو -2 بیسز آر V2 is equal to -1 1 0 and V3 is equal to -1 0 1. اب ہم چیک کر سکتے ہیں کہ V1 V2 V3 یہ جو سیٹ ہے یہ آپ کا لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس اسٹیپ 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے. اسٹیپ 3, now we construct P from the vectors in step 2. یعنی کس طریقے سے, P is equal to آپ کے پاس is a matrix of column آپ کے پاس کیا ہے, V1 V2 V3. تو ہماری جو میٹرکس P بن گئی, it is a matrix of eigen vectors. It is given by 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 0 1 0 1. اب کیا کرنا ہے آپ نے, اسٹیپ نمبر 4 میں we have to construct D. کہاں سے, فرام دی کورسپونڈنگ آئگن ویلوز. ٹھیک ہے, ان دس اسٹیپ اٹ از اسینشیل دیٹ دا آرڈر آف دا آئگن ویلو میچز دی آرڈر چوزن فار دی کالمس آف P. ٹھیک ہے, یوز دا آئگن ویلو لیمڈا از اکول ٹو -2 ٹوائس, ونس فار ایچ آف دی آئگن ویکٹرس کورسپونڈنگ ٹو لیمڈا از اکول ٹو -2. تو آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس کیا بنے گی, دی ڈائگنل میٹرکس D از اکول ٹو 1 0 0 0 -2 0 اینڈ 0 0 -2. ٹھیک ہے نا. اب آپ چیک کر لیں کس طریقے سے کہ یہ P اور D صحیح طریقے سے کام کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. ہم نے کیا کریں گے, پہلے اے پی معلوم کریں گے, A انٹو P, جو ہم نے P کیلکولیٹ کیا ہے اور جو ہم نے D کیلکولیٹ کیا ہے اس کو ہم چیک کریں گے. A انٹو P ہمارے پاس کیا آ گیا, فرسٹ میٹرکس از 1 3 3 -3 -5 -3 3 3 1. It is to be multiplied with the matrix P, which is given by 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 0 1 0 1, and that will give us 1 2 2 minus 1 minus 2 0 1 0 minus 2. Similarly, in the next step, if you say P into D, the matrix P into D, P آپ کے پاس دی ہوئی ہے, ابھی ہم نے کیلکولیٹ کی ہے, دیٹ از گیون بائی 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 0 1 0 1. Now this is to be multiplied with the diagonal matrix which is D, 1 0 0 0 minus 2 0 0 0 minus 2. اب ان کو P اور D کو آپس میں ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس جواب کیا آئے گا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, 1 2 2 minus 1 minus 2 0 1 0 minus 2. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ اے پی از اکول ٹو پی ڈی, اور ان ادر ورڈس پی انورس اے پی از اکول ٹو ڈی. اس کو ذرا دوبارہ سے ریوائز کر لیں.
اس وقت جو میں کر رہا ہوں یہ میتھمیٹیکل ایکسرسائز ہے. آپ بار بار مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ لیکچر ختم کرتے ہیں تو میتھمیٹیکل ایکسرسائز کیا ہوتی ہے اور یہ مینٹل ایکسرسائز کیا ہوتی ہے اور فزیکل ایکسرسائز کیا ہوتی ہے. تو اب جو ہم کر رہے ہیں یہ میتھمیٹیکل ایکسرسائز بھی ہے اور مینٹل ایکسرسائز بھی ہے. کیا فرق کیا ہوتا ہے میتھمیٹیکل ایکسرسائز میں اور مینٹل ایکسرسائز میں؟ میتھمیٹیکل ایکسرسائز یہ ہوتی ہے کہ آپ بیٹھ کے کاپی پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے, کچھ دماغ بھی استعمال ہو رہا ہے, کچھ آنکھیں بھی استعمال ہو رہی ہیں. لیکن جو مینٹل ایکسرسائز ہوتی ہیں اس میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور میتھمیٹیکلی سالو کرتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کلاس 1 سے جب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو میتھمیٹکس پڑھایا جاتا ہے, ارتھمیٹک پڑھایا جاتا ہے. یہ بیسیکلی ارتھمیٹک یا میتھمیٹکس جو ہے انسان کی دماغ کی ڈیولپمنٹ میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ جناب پھر تو میتھمیٹیشین بڑے انٹیلیجنٹ ہونے چاہیے. جی ہوتے ہیں, لیکن کسی وقت ان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ زیادہ استعمال کرتے ہیں نا. دیکھیں روڈ پہ ایکسیڈنٹ کون کرتا ہے؟ ڈرائیور ہی کرتے ہیں نا. اور اسی طریقے سے جب جنگ میں جو خدا نخواستہ شہید ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فوجی ہوتے ہیں. اسی طریقے سے جن لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں میتھمیٹکس کرتے کرتے وہ میتھمیٹیشین بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میتھمیٹیکل ایکسرسائزز, مینٹل ایکسرسائزز اور اس کے ساتھ ساتھ فزیکل ایکسرسائزز تو وہ ہیلپ کرتی ہے آپ کو تر و تازہ یا توانا رکھنے کے لیے. فزیکل ایکسرسائز بھی ضرور کیجیے گا. تو اب آتے ہیں مینٹل ایکسرسائز کے لیے. یہ جو ابھی ایگزامپل کی ہے ابھی ہم نے, اس کو ذرا دوبارہ سے دیکھیں. کیا کیا تھا؟ ہمارے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی تھی. اس میٹرکس کو ہم نے کیا کرنا تھا؟ ڈائگنل میٹرکس معلوم کرنی تھی. ڈائگنل میٹرکس ہم نے الٹیمیٹلی بتایا کہ وہ کیا ہوں گے, وہاں پہ ڈائگنل میں آئگن ویلوز کی انٹریز ہوں گی. کیسے کریں, کیسے اسٹیپ میں کریں؟ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے آئگن ویلوز معلوم کی. دوسرے اسٹیپ کے اندر آپ نے آئگن ویکٹرز معلوم کیے. یہاں پر ہمارے پاس 2 آئگن ویلوز تھیں, بیسیکلی 3 تھیں لیکن 2 ڈسٹنکٹ تھیں اور ایک جو ہے ریپیٹڈ تھی جس کی ہم نے کہا تھا ملٹیپلسٹی 2 ہے. تو آپ کے پاس یہ جو 3 آئگن ویلوز تھیں اس کے کورسپونڈنگلی آپ نے آئگن ویکٹرز معلوم کیے. ان آئگن ویکٹرز کو معلوم کرنے کے بعد V1 V2 V3 ہم نے کہا, اور اس کو ہم نے کیا کہا کہ ایک پی میٹرکس بنانے. یعنی پی میٹرکس کیا چیز ہے؟ اٹ از اے میٹرکس آف آئگن ویکٹرز آف اے. وہ آپ نے بنا لیا. اس کے بعد پی انورس معلوم کیا اور اس کے بعد پی انورس اے پی ہمارے پاس ڈی کے برابر آئے. یہ ہم نے چیک کیا. اس کو ہم نے دوسرے طریقے سے چیک کیا تھا جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اے پی از اکول ٹو پی ڈی اور پھر پی انورس اے پی از اکول ٹو ڈی کے برابر آئے. اور ڈی کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہی ہیں جو آپ کے پاس آئگن ویلوز آئی تھی. وہ آئگن ویلوز کیا تھی؟ 1 -2 -2 یہی تھی نا. تو وہی آپ کے پاس ڈائگنل میں ایلیمنٹس ہیں. اس کو آپ چیک کر لیں, کراس چیک کر لیں, کسی طرح سے بھی دیکھیں, اپنے آپ کو سیٹسفائی کریں اور آپ کے پاس جواب وہی آئے گا. تو جناب جب رات کو لیٹا کریں اور ایک دفعہ ریوائز کرنے کی کوشش کیا کریں دماغ کے اندر کہ ہم نے جو کچھ دن میں کیا وہ ٹھیک تھا, کیونکہ وہ فلم پوری کی پوری چلتی ہوتی ہے. اب جناب نیکسٹ, یہ جو ہم نے ایگزامپل 3 تو کر لی ہے, یہ ہمارے پاس ایک تھیورم تھا جو ہم نے وہاں پہ ادھورا چھوڑ دیا تھا. اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس تھیورم کو ہم پروف کر سکیں. کیا پروف کریں گے؟ ہم یہ پروو کرنا چاہیں گے کہ an n by n matrix A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigen vectors. تو اس کا پروف ہے ہمارے پاس, جو آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گا, ذرا اس کو غور سے دیکھ لیجیے گا. یہ ایک واحد پروف ہے جو آپ کے دماغ کو تھوڑا سا ٹیکس کرے گا, باقی چیزیں ساری کی ساری میکینیکل ہیں. آپ کی اسکرین پہ اب آ رہا ہے. Now this matrix A is equal to P D P inverse P with D a diagonal matrix if and only if the columns of P are n linearly independent eigenvectors of A. Now in this case what will happen? The diagonal entries of D are eigenvalues of A that correspond respectively to the eigenvectors in P. یہی میں نے ابھی آپ کو بتایا, جو میں نے ابھی تقریر کی تھی, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان فیکٹ A is equal to P D P inverse with D a diagonal matrix if and only if the columns of P are n linearly independent eigenvectors of A. In this case, the diagonal entries of D are eigenvalues of A that correspond respectively to the eigenvectors in P. In other words, A is diagonalizable if and only if there are enough eigenvectors to form a basis of Rn. We call such a basis an eigenvector basis. کیا کہیں گے؟ پھر دوبارہ سے کہتا ہوں. In other words, A is diagonalizable if and only if there are enough eigenvectors to form a basis of Rn. We call such a basis an eigenvector basis. اب آتے ہیں جناب پروف کی طرف. اس تھیورم کی جو ہمارے پاس تھیورم دیا ہوا ہے,
Now P is any n by n matrix with columns V1, V2, Vn, and if D is any diagonal matrix with diagonal entries lambda 1, lambda 2, lambda n, then A into P is equal to A into رو ویکٹر V1, V2, V3, Vn. بیسیکلی یہ میٹرکس آف کالمز ہے. اس کو ملٹیپلائی کریں گے دیٹ ول بی اکول ٹو A انٹو V1, A انٹو V2 اینڈ سو آن سو فورتھ A انٹو Vn. On the other side, if we see PD, P into D, that will be equal to P into a diagonal matrix which is given by lambda 1, 0, 0, 0, 0 into lambda 2 and so on so forth, 0, and last row is 0, 0, 0, so on, and last element is lambda n. اب اس کو ملٹیپلائی کریں. P آپ کے پاس پتا ہے, P آپ کے پاس V1, V2, V3, Vn. Therefore PD is equal to lambda 1 V1, lambda 2 V2, lambda 3 V3 and so on so forth, lambda n Vn. Now if we suppose that A is diagonalizable and A is equal to PDP inverse, then what we can do? We can multiply this relation by P. Therefore we have AP is equal to PD. اب اس کو کمپیئر کریں, آپ کے پاس اوپر لکھا ہے AP is equal to PD. That will give us on the left hand side is a matrix of columns which is given by AV1, AV2 and so on so forth AVn. On the right hand side is lambda 1 V1, lambda 2 V2, lambda n Vn. اب آپ اکویٹ کر لیں, کمپیئر کر لیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا, AV1 is equal to lambda 1 V1, AV2 is equal to lambda 2 V2 and so on so forth, AVn is equal to lambda n Vn. اوکے, تو آپ کے پاس یہ مختلف آپ کے پاس کیا آ گئی, AV1 is equal to lambda 1 V1, یہ آئگن ایکسپریشنس آ گئے آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں پتا ہے کہ P is invertible, it is given to us. Therefore its column V1, V2, Vn must be linearly independent. But we know that these columns are non-zero. Therefore lambda 1, lambda 2, lambda n are eigenvalues and V1, V2, Vn are corresponding eigenvectors. ٹھیک ہے نا. اب ابھی تک ہم نے کیا پروو کیا ہے, ہم نے ابھی اس کا فرسٹ پارٹ پروو کیا ہے, اونلی اف پارٹ جو ہے نا فرسٹ پارٹ پروو کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. ہم ہمارے پاس کیا ہے, وی آر گیون ود n ایگن ویکٹرز V1, V2, Vn. Now we use them to construct the columns of P and use corresponding eigen values lambda 1 to lambda n. Now we use this lambda 1 to lambda n to construct D. ٹھیک ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ AP is equal to PD. Now this is true without any condition on the eigenvectors. If in fact the eigenvectors are linearly independent, then P is invertible by the invertible matrix theorem, and AP is equal to PD. This implies that A is equal to PDP inverse. ٹھیک ہے. اس کو لاسٹ جو کمپونیٹ ہے, لاسٹ پارٹ جو ہے, اس کو دوبارہ سے میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. Now we are given with n eigen vectors V1, V2, Vn. Now we use them to construct the columns of P and use corresponding eigen values lambda 1 to lambda n to construct D. اب ہمیں پتا ہے کہ AP is equal to PD. Now this is true without any condition on the eigen vectors. ٹھیک ہے نا. ہم نے P کو جو ہے نا بنایا تھا اور D کو جیسے بنایا تھا. If in fact the eigen vectors are linearly independent, then P is invertible and AP is equal to PD implies that A is equal to PDP inverse. تو جناب یہ ہمارے پاس تھا اس تھیورم کا پروف, جس میں ہم نے پروو کیا کہ کوئی بھی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے n by n, it can only be diagonalized if and only if A has n linearly independent eigenvectors.
اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. یہ اسٹیپس اگر آپ کے پاس چاروں اسٹیپس کلیئر ہیں جو کہ ایگزامپل میں ہم نے آپ کو بتائے تھے, اور وہی چیز ہم نے تھیورم میں بتائی. تھیورم میں نے بعد میں پروو کیا اس لیے تاکہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ہمارے پاس کیا چیز ہے, ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے, اور یہ میٹرکس n بائی n ہے, اسکوائر میٹرکس ہے. تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں کرنی ہے, کیا کیا اسٹیپس کرنے ہیں. پہلے اسٹیپس میں یہ کریں گے اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, آپ لیمڈا کی ویلو معلوم کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ میں اس ایکس کی ویلو معلوم کریں گے. کورسپونڈنگ ٹو ایوری آئگن ویلو دیر ول بی این آئگن ویکٹر, اور آپ اس کے بعد جس وقت اگر آپ کے پاس کوئی ریپیٹڈ آئگن ویلوز آ جائیں تو آپ کیا کریں, ڈسٹنکٹ آئگن ویکٹرز معلوم کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, جب یہ چیز آپ کے پاس آ جائے گی تو پھر آپ کیا کریں گے, ایک پی میٹرکس بنائیں گے. پی میٹرکس کیا ہوتی ہے, پی میٹرکس از دی میٹرکس آف آئگن ویکٹرز آف دا میٹرکس اے. یعنی آئگن ویکٹرز بنائیں, ان کو آپ آرڈر میں لکھ لیں, تو آپ کے پاس پہلا آئگن ویکٹر, دوسرا آئگن ویکٹر, تیسرا آئگن ویکٹر وہ لکھ لیں. یہ آپ کے پاس میٹرکس بن جائے گی, یہ آپ کے پاس پی آ جائے گا. اسی طرح سے پی انورس معلوم کریں گے اور کورسپونڈنگلی ڈی آپ کے پاس آ جائے گا. یہ ہم نے کیا تھا یہاں پہ کہ اے پی از اکول ٹو پی ڈی یا ڈی از اکول ٹو پی انورس اے پی. یہ خیال رکھیں کہ پی انورس اے پی از اکول ٹو ڈی, یعنی وہ ڈائگنل میٹرکس ہوگی, اور ڈائگنل میٹرکس کے اندر جو انٹریز ہوں گی ڈائگنل کے اندر وہی اسی آرڈر میں, اسی سیم آرڈر کے اندر آئگن ویلیوز ہوں گی. یہ خیال رکھیے گا اگر پہلے آپ کے پاس پہلا آئگن ویکٹر یہ لکھ رہے ہیں تو کورسپونڈنگلی پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ لیمڈا 1 ہونا چاہیے. اسی طریقے سے اگر سیکنڈ آئگن ویکٹر ہے تو لیمڈا 2 سیکنڈ رو کے اندر ہونا چاہیے, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو اس طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا ڈی از اکول ٹو پی انورس اے پی, اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے جو آئگن ویکٹرس ہیں وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. تو یہ جناب ہم نے تھیورم کیا. تھیورم کرنے کے بعد یہ ایگزامپل ہم نے کر لی تھی, اور اس ایگزامپل کے بعد ہمارے پاس ایگزامپل نمبر 4 ہے کہ وی ہیو ٹو ڈائگنلائز دی فالوئنگ میٹرکس اف پاسبل. کیا کریں گے, پہلی چیز وہی کنڈیشن ہم لگائیں گے اس کے اندر کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس, وہاں سے آئگن ویلیوز معلوم کریں گے, آئگن ویکٹرس معلوم کریں گے, پی معلوم کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور کنڈیشن وہاں پہ ہے کہ اس کے جو آئگن ویکٹرس ہوں وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. اگر لینئرلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے تو پھر ہم اس کو آگے سالو نہیں کر سکیں گے, آگے اس کو ہم ڈائگنلائز نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے, اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس اسکرین پہ ابھی آئے گی. Now we have to diagonalize the matrix which is given by 2 4 3 minus 4 minus 6 minus 3 3 3 1. سب سے پہلے کیا کریں, اس کی آپ کیریکٹرسٹکس اکویشن معلوم کریں. That will be equal to determinant of 2 minus lambda 4 3 minus 4 minus 6 minus lambda minus 3 3 3 1 minus lambda is equal to 0. اس کو ایکسپینڈ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, یہ وہی میٹرکس تھی, یہ ہمارے پاس آ جائے گا مائنس لیمڈا کیوب مائنس 3 لیمڈا اسکوائر پلس 4 از اکول ٹو 0. That will give you lambda minus 1 is equal to 0, lambda plus 2 whole square is equal to 0. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس lambda is equal to 1 آ گیا, lambda is equal to minus 2 آ گیا. یہ جو lambda is equal to minus 2 ہے it is an eigen value with multiplicity 2. ٹھیک ہے جی, اب اس کے آئگن ویکٹرز بنائیں. تو پہلے آئگن ویکٹرز lambda is equal to 1 کے لیے ہمارے پاس کیا آ گیا, that is very clear, straightforward. V1, the eigen vectors we calculated earlier also, is given by this column vector 1 minus 1 1. Similarly, for lambda is equal to minus 2, we can calculate V2 is equal to minus 1 1 0. ٹھیک ہے جی, there are no other eigen values and every eigen vectors of A is a multiple of either V1 or V2. Hence, it is impossible to construct a basis of R cube using eigen vectors of A. Therefore, by the above theorem which we just narrated, this A is not diagonalizable. تو یہ جناب ہمارے پاس جو میٹرکس دی ہوئی ہے اس ایگزامپل کے اندر, اس کو ہم ڈائگنلائز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وی کین ناٹ کنسٹرکٹ اے بیسس آف آر کیوب یوزنگ دی آئگن ویکٹرز آف اے ان دس کیس. تو اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کو ہم فردر ڈائگنلائز نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم نے آئگن ویلیوز تو معلوم کر لی, آئگن ویکٹرز بھی معلوم کر لیے, لیکن ہم 2 ہی آئگن ویکٹرز معلوم کر سکے, تیسرے آئگن ویکٹرز ہم معلوم نہیں کر سکے. تو ہم اس لیے بیسس بنا نہیں سکیں, اور جب بیسس نہیں بنا سکے تو پھر ہم آگے فردر پروسیڈ نہیں کر سکتے اکارڈنگ ٹو دس ویری تھیورم, جو کہ میں نے ابھی آپ کے پاس تھیورم بتایا تھا نا, یہ والا کہ n by n matrix A is diagonalizable if and only if A has n linearly independent eigen vectors. تو linearly independent eigen vectors ہم نہیں بنا سکتے تھے, اس لیے ہم نے کہا کہ یہ جو ایگزامپل نمبر 4 کے اندر کہ we cannot proceed further, we cannot diagonalize
دس میٹرکس. اس کو ہم ٹرانسفارم نہیں کر سکتے ایک اندر میٹرکس وچ از اے ڈائگنل میٹرکس. آگے چلیں جناب, ہمارے پاس ایک اور تھیورم ہے. یہ تھیورم چھوٹا سا ہے. این این بائی این میٹرکس ود این ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز از ڈائگنلائزیبل. دوبارہ سے دیکھ لیں, این این بائی این میٹرکس ود این ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز از ڈائگنلائزیبل. اس میں کیا کہا ہے میں نے, کوئی بات, اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی ہے, وہی بات پرانی دوبارہ سے ریپیٹ کی گئی ہیں کہ اگر آپ کے پاس این ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز ہوں گی, جب این ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز ہوں گی تو ڈسٹنکٹ آئگن ویکٹرز ہوں گے. جب ڈسٹنکٹ آئگن ویکٹرز ہوں گے تو وہ لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے. جب لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ اس میٹرکس کو کیا کریں گے, چینج کر سکتے ہیں ڈائگنل میٹرکس کے اندر. جی ہاں, ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس چیز ہے. ہم اس کو اسٹریٹ کیا کر سکتے ہیں, ہم اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ڈائگنل میٹرکس میں جس وقت کہ ہمارے پاس ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز آپ کے پاس موجود ہوں. یعنی جتنے بھی آرڈر کا ڈیٹرمنٹ ہے یا جتنے بھی آرڈر کی وہ میٹرکس دی ہوئی ہے تو آپ کیا کریں, اتنی ہی اگر آپ کے پاس ڈسٹنکٹ بالکل الگ الگ آئگن ویلوز آ جائیں تو فوراً آپ آئگن ویکٹرز بنا لیں گے اور اس کے بعد پی بنا لیں گے, پی انورس معلوم کر لیں گے, پی انورس اے پی کریں گے, وہ آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس آ جائے گی. اور ڈائگنل میٹرکس کیا ہوگی, انٹریز وہی کس کی, جو آپ کے پاس آئگن ویلوز ہیں. اب ہمارے پاس کیا ہے, نیکسٹ ایک ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل میں ہم کیا کریں گے, وی ہیو ٹو فائنڈ اف دا فالوئنگ میٹرکس از ڈائگنلائزیبل. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ 5 8 1 0 0 7 0 0 -2 یہ آپ کے پاس جو میٹرکس دی ہوئی ہے کیا اس کو ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹو اے ڈائگنل میٹرکس اور ناٹ. ٹھیک ہے نا, ہم نے چیک کرنا ہے, کنڈیشن دیکھنی ہے, اور وہ کنڈیشن کون سی والی ہوں گی جو ابھی میں نے اس تھیورم کے اندر آپ کو بتائی تھی. دیکھتے ہیں ہم کیا ہے ہمارے پاس. اس کا سولوشن یہ ہے, since the matrix is triangular its eigen values are obviously 5 0 and -2. یہ میں نے بات صحیح کہی ہے غلط کہی ہے, آپ اس کو دیکھیں غور سے اسکرین کے اوپر. تو آپ کے پاس میٹرکس کیا ہے, 5 8 1 0 0 7 0 0 -2. تو یہ اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے نا, کہ اس کے اندر نیچے تو کوئی ایلیمنٹس ہے ہی نہیں, تو اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے. اس کے ڈائگنل کے ایلیمنٹس جو ہیں 5 0 -2, تو یہی آپ کے آئگن ویلوز ہوں گے 5 0 -2. تو جناب آپ کے پاس کیا ہے, اس کے آئگن ویلوز 5 0 -2 ہیں. اب سنس اے از 3x3 میٹرکس, اس کے اندر ڈسٹنکٹ کلیئر آئگن ویلوز دیے ہوئے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے, اس کے 3 ڈسٹنکٹ آئگن ویکٹرز ہوں گے اور اس کو ہم ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو اس ایگزامپل کے اندر میٹرکس دی ہوئی ہے ایگزامپل نمبر 5 میں, کلیئرلی اس کو ہم ڈائگنلائز کر سکتے ہیں. اس کے کورسپونڈنگلی ایک ڈائگنل میٹرکس معلوم کر لیں گے, اور وہ میٹرکس کیا ہوگی, 5 0 -2 ڈائگنل میں ایلیمنٹس ہوں گے, باقی سارے کے سارے 0 ہوں گے. یعنی 5 0 0 0 0 0 اینڈ 0 0 -2. یہ جو ایلیمنٹس ہیں آپ کے پاس -8 1 7 جو ہیں یہ خالی 0 ہو جائیں گے, باقی میٹرکس یہ رہے گی. یہ ایک دفعہ پھر میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو کہ کیا کچھ کیا ہے اس کے اندر. ہم نے ایک تھیورم لیا تھا, جو ہمارے پاس تھیورم تھا اس میں کیا بتایا گیا آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی n بائی n میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور اس کے ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز ہیں, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میٹرکس ہے اس کا آپ کورسپونڈنگلی ایک ڈائگنل میٹرکس معلوم کر سکتے ہیں. اور ان ادر ورڈس یو کین ڈائگنلائز دس میٹرکس اف اٹ ہیز ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز. اور کیا ہوگی, یہ میں نے آپ کو اس ایگزامپل کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ایگزامپل بڑی سادہ سی تھی کیونکہ یہ ایک اپر ٹرائنگولر میٹرکس تھی, اور اس کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں یا جو آئگن ویلوز ہوتی ہیں وہ کورسپونڈنگ انٹریز انٹو دی ڈائگنوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ کلیئر ہے. یہ تھیورم تھا این این بائی این میٹرکس ود این ڈسٹنکٹ آئگن ویلوز از ڈائگنلائزیبل. یہ ہم نے اس میں بتایا کہ ہمارے پاس میٹرکس دی ہوئی ہے 5 8 1 0 0 7 0 0 -2, اور اس کے جو آئگن ویلوز ہیں 5 0 -2 ڈسٹنکٹ ہیں, تو اس لیے ہم اس کا کورسپونڈنگ ایک ڈائگنل میٹرکس ڈی معلوم کر سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک تھیورم ہے, اس تھیورم کو ہم پڑھیں گے, اس تھیورم کو ہم پروو کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد ایک آدھ ایگزامپل کرتے ہیں. اس وقت تک انشاءاللہ لیکچر مکمل ہو جائے گا. لیکن یہ جو تھیورمس ہیں 2-3 بڑے سمپل سے تھیورم ہیں, لیکن ان کی ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں, یعنی اس کی امپلیکیشن بہت زیادہ ہیں, بہت چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں. آپ کے اسکرین پہ اب یہ تھیورم آئے گا. The theorem is let A be an n by n matrix whose distinct eigenvalues are lambda 1, lambda 2, lambda p. Now number 1 is for 1 less than or equal to k less than or equal to p, the dimension of the eigenspace for lambda k
is less than or equal to the multiplicity of the eigen values lambda k. پھر ریپیٹ کرتا ہوں تھیورم کو فرام دا بگننگ. لیٹ اے بی این n by n میٹرکس whose distinct eigen values are lambda 1, lambda 2, lambda p. The number 1 is for 1 is less than or equal to k less than or equal to p. The dimension of the eigenspace for lambda k is less than or equal to the multiplicity of the eigen values lambda k. Second part of this theorem is the matrix A is diagonalizable if and only if the sum of the dimensions of the distinct eigenspace equals n, and this happens if and only if the dimension of the eigenspace for the each lambda k equals the multiplicity of lambda k. If A is diagonalizable and bk is basis for the eigenspace corresponding to lambda k for each k, then the total collection of vectors in the sets b1, b2, bp form an eigen vector basis for Rn. یہ تھیورم ذرا سا کمپلیکیٹڈ سا ہے, اس کو غور سے پڑھ لیں. ایک دفعہ اور پڑھ دیتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن ہے کہ فار 1 is less than or equal to k is less than p, the dimension of the eigenspace for lambda k is less than or equal to the multiplicity of the eigen value lambda k. یعنی کہ یہ ڈائمینشن کو اور ملٹیپلسٹی کو آپس میں کوریلیٹ کیا گیا ہے. سیکنڈ پارٹ ہے, سیکنڈ کمپونیٹ آف دس تھیورم از کہ دی میٹرکس اے از ڈائگنائزیبل اف اینڈ اونلی اف the sum of dimensions of the distinct eigenspaces equals n, and this happens if and only if the dimension of the eigenspace for each lambda k equals the multiplicity of lambda k. یہ بھی وہی چیز ہے, ملٹیپلسٹی کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. The C part, third part of this theorem is if A is diagonalizable and bk is the basis for the eigenspace corresponding to lambda k. Lambda k کیا چیز ہے؟ وہ lambda 1, lambda 2, lambda 3 جو بھی ہے. For each k, then the total collection of vectors in the sets b1 to bp form an eigen vector basis for Rn. Okay? تو یہ جناب تھیورم کی اسٹیٹمنٹ تھی. یہ جناب ہم نے تھیورم کی اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اس کا پروف بھی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا, لیکن اس کی اسٹیٹمنٹ زیادہ امپورٹنٹ, زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہی چیزیں ہمیں زیادہ اپلائی کریں گے, یہی چیزیں زیادہ ہمیں ضرورت پڑے گی, اسی کو ہم استعمال کریں گے. تو اسٹیٹمنٹس ہیں, یہ ہم نے کیا کیا ہے, ڈائمینشن وغیرہ کو ملٹیپلسٹی کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کی ہے اور معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کس طریقے سے یہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتی ہیں یا ڈپینڈ نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ایک آدھ ایگزامپل اور کر لیتے ہیں اسی کے بارے میں, کیونکہ ہم نے بیسیکلی ڈائگنلائز کرنا ہے اور ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے, یعنی اس تھیورم کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے پاس نیکسٹ ایگزامپلس آ رہی ہیں, یہ ہمارے پاس دو ایگزامپلس ہیں, ان کو ہم سالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ابھی تک پڑھا ہے وہ کیسے اس پہ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ دو ایگزامپلس آپ کے پاس آ رہی ہیں, ان کو دیکھیں اسکرین کے اوپر, ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کریں. ویسے ماشاءاللہ سے اب تو اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ آپ دیکھ کے ہی بتا دیں گے کہ یہ آپ اس کو ڈائگنلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے, آپ کے لیے دوبارہ سے یہ حاضر ہے. Now we have to diagonalize the following matrix if possible. A is equal to 4 by 4 matrix. First row is 5 0 0 0. Second row is 0 5 0 0. Third row is 1 4 minus 3 0. And the fourth row is minus 1 minus 2 0 minus 3. Now since A is a triangular matrix, therefore the eigenvalues are 5 and minus 3. 5 کی بھی جو ملٹیپلسٹی ہے وہ 2 ہے اور minus 3 کی جو ملٹیپلسٹی ہے وہ بھی 2 ہے. ٹھیک ہے نا. تو now we have got 2 eigenvalues each having multiplicity 2. ٹھیک ہے. تو what we can do, we can find eigenvectors corresponding to lambda is equal to 5 and lambda is equal to minus 3. And these are given by, اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیجیے گا, وہی فارمولا لگائیے گا جس میں ax is equal to lambda x ہوتا ہے. لیمڈا کی ویلیو آپ کے پاس ایک دفعہ 5 ہے, دوسری دفعہ لیمڈا کی ویلیو جو ہے وہ minus 3 ہے. Therefore we can find the basis for lambda is equal to 5, which is given by v1 is equal to minus 8 4 1 0. The first vector, the second vector v2 is equal to minus 16 4 0 1. Similarly we can find the basis for lambda is equal to minus 3,
V3 is equal to 0, 0, 1, 0, and V4 is equal to 0, 0, 0, 1. Now the set V1, V2, V3, V4 is linearly independent. So the matrix P is equal to V1, V2, V3, V4 is invertible, and A is equal to P into D, P inverse. ٹھیک ہے, کیا کہا ہے؟ A is equal to P into D into P inverse, where the value of P is, P کہاں سے آئے گی؟ It's a matrix of eigenvectors of A, which is given by 4 by 4 matrix. First row is -8, -16, 0, 0. Second row is 4, 4, 0, 0. Third row is 1, 0, 1, 0. And the fourth row is 0, 1, 0, 1. And finally the D, the diagonal matrix, is given by, once again, 4 by 4 matrix, 5, 0, 0, 0. Second row is 0, 5, 0, 0. Third row is 0, 0, -3, 0. And the fourth row is 0, 0, 0, -3. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل تھی جس کے اندر ہم نے 4 by 4 میٹرکس لی تھی اور اس کے اندر ہم نے آئگن ویلیوز معلوم کیے تھے. دو ہمارے پاس آئگن ویلیوز آئے تھے 5 - 3. یہ دو کیا تھے؟ ڈسٹنکٹ تو تھے لیکن اس کے ساتھ ریپیٹڈ بھی تھے, یعنی 5 2 دفعہ آیا تھا اور -3 2 دفعہ آیا تھا. تو کنڈیشن کیا تھی؟ اس کے اندر یہ ملٹیپلسٹی 2 تھی, یعنی 5 کی بھی ملٹیپلسٹی 2 ہے اور -3 کی بھی ملٹیپلسٹی 2 ہے. تو ہم اس کو اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے آئگن ویکٹرس وغیرہ نہیں معلوم کر سکتے. وہ جو طریقہ کار ہم نے پہلے آپ کو بتایا ہے جس میں ہم آئگن ویکٹرس ڈسٹنکٹ طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, کورسپونڈنگ ٹو ون آئگن ویلو یو کین فائنڈ 2 ڈفرنٹ آئگن ویکٹرس. وہ طریقہ کار میں نے بتایا تھا. تو وہی طریقہ کار یہاں پہ بھی استعمال کیا جس میں ہم نے V1, V2, V3, V4 معلوم کیے ہیں, 4 ڈفرنٹ بیسز معلوم کیے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے ہم نے P معلوم کیا تھا. P کیا تھا؟ P از اے میٹرکس آف کالمس, جس کے اندر پہلا کالم V1 ہے, V2 ہے, V3, V4 ہے, اینڈ کورسپونڈنگلی وی ہیو فاؤنڈ D. ڈائگنل کیا ہے آپ کے پاس؟ وہی ہم نے بتایا کہ اسی طریقے کے ساتھ جو آپ کے پاس V1, V2, V3, V4 ہے, اسی طریقے سے آپ نے ڈائگنل میں اس کی انٹریز کرنی ہے. اگر V1, V2 کورسپونڈنگلی تو 5 5 ہے تو 5 5 لکھیں گے, اور V3, V4 اگر -3 کے ساتھ ہے تو -3 -3 لکھ لیں گے. یہ اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو اسی طریقے سے اس کا آرڈر بھی چینج ہو جائے گا. تو یہ جناب طریقہ کار تھا جو کہ ہم نے استعمال کیا اس ایگزامپل کو سالو کرنے کے لیے, جس کے اندر ہم نے ڈائگنلائز D معلوم کر لیا. D کہاں سے آیا؟ A سے اسٹارٹ کیا. A سے اسٹارٹ کیسے کیا؟ آئگن ویلوز, آئگن ویکٹرز, P میٹرکس آف آئگن ویکٹرز, اینڈ دین D آئگن ویلوز. اوکے, آگے چلتے ہیں, ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں قبل اس کے کہ ہم اس کو ختم کریں. یہ ایگزامپل بھی بڑی انٹرسٹنگ سی ہے, آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. یہ جو ایگزامپل نمبر 7 ہے اس کے 3 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ ہے کہ یو ہیو ٹو فائنڈ a to the power 8 where a is equal to 4 - 3 2 - 1. تو اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو وہی فارمولا اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے پاس پہلے فارمولا تھا جس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ a to the power k is equal to p d to the power k into p. تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم p معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میٹرکس کا. وہ کیسے معلوم کریں گے؟ پہلے آئگن ویلیوز معلوم کریں گے, پھر آئگن ویکٹرز معلوم کریں گے, اینڈ دین you will find A which will be equal to P into D into P inverse, and A8 will be equal to P into D to the power 8 into P. تو جناب اسٹارٹ کریں. Determinant of A minus lambda I is equal to 0 will give you eigen values as 2 and 1. Eigen vectors آپ کے پاس آ گئے. V1 is equal to 3 2 and V2 is 1 1, and therefore P is equal to 3 1 2 1 and D is equal to 2 0 0 1. P inverse ہم معلوم کر لیں گے, that will be equal to 1 - 1 - 2 3, and hence A8 will be equal to P into D to the power 8P is equal to the matrix 3 1 2 1 into 2 to the power 8 0 1 to the power 8 into 1 - 1 - 2 3. اس کو ملٹیپلائی کر لیں, سمپلیفائی کر لیں, آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ایک 2 by 2 میٹرکس 766 - 765 510 - 509. تو یہ جو دونوں چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہیں P اور D, یہاں سے ہم نے A to the power 8 کی ویلیو معلوم کر لی اور کیلکولیٹ کر لی.
یہ جو باقی دو کمپوننٹس ہیں اس کے ایگزامپل کے، یہ بھی اسٹریٹ فارورڈس ہیں، آپ اسے کر لیجیے گا. یہ جناب آج کا لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، یہیں پہ رکتے ہیں. آج جو ہم نے لیکچر نمبر 30 کیا جس میں ہم نے ڈائگنلائزیشن کی بات کی. ڈائگنلائزیشن کی بات کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا، اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اے، اس سے ہم کیا معلوم کریں گے؟ سب سے پہلے اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس، یعنی کہ یہ ایک اکویشن ہے اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس، جس میں سے ہم سب سے پہلے لیمڈا کیلکولیٹ کریں گے، اس کے بعد ہم ایکس کیلکولیٹ کریں گے، یعنی آئگن ویکٹرس، آئگن ویلیوز، آئگن ویکٹرس. وہاں سے ہم کیا کریں گے؟ پی معلوم کریں گے. پی کیا ہے؟ اٹ از اے میٹرکس آف کالمس. کون سے کالمس؟ جس میں آئگن ویکٹرس ہیں، اور اسی آرڈر کے اندر آپ نے کالمس رکھتے ہیں. جب یہ پی معلوم ہو جائے تو آپ پی انورس معلوم کر لیں، اور دین الٹیمیٹلی یو ول گیٹ ڈی از اکول ٹو پی انورس اے پی. تو دو چیزیں بتائی یہاں پہ، ایک طریقہ کار آپ نے پی معلوم کرنے کا، ایک طریقہ کار ڈی کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہم نے آپ کو بتائی کہ اے اگر آپ کے پاس کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اے ٹو دی پاور 8 معلوم کرنا ہے تو کیسے معلوم کریں گے، وہ بھی طریقہ کار بتایا کہ پی انورس اے پی کو دیکھ لیں اور پی انورس ڈی پی دیکھ لیں اور اس کو اس کی پاور میں ریس کر لیں. اے ٹو دی پاور 8 ہم نے بھی کیلکولیٹ کیا، آپ کو اس ایگزامپل کے اندر طریقہ کار بتایا، بڑی آسانی کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو جناب آج لیکچر یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. اس کی ایگزامپلس بہت ساری دی ہوئی ہیں، وہ بھی کیجیے گا، ایکسرسائز بھی کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی ود دا سیم سارٹ آف assertion کہ جی ایکسرسائز ضرور کیجیے گا، میتھمیٹیکل، فزیکل اور مینٹل. اللہ حافظ اور السلام علیکم.